کا ظہور ہوتا ہے۔ اگلی آیتوں میں حواریوں کا ذکر ہے۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کرے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا بھی اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم کو چیلنج یا کو مطالبہ نہیں کر رہے، ہم تو کہتے ہیں دسترخوان آئے گا، اس میں کوئی کھانے پینے والی چیزیں ہوں گی، ہم اس میں سے کھائیں گے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی، پھر جس دن وہ نازل ہوگا ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیں گے، خوشی کا دن بنا لیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما دے، جس دن میں وہ نازل ہوگا ہمیں اس کو اپنے لیے خوشی بنا لیں گے، اپنے پہلوں کے لیے اور اپنے بعد والوں کے لیے، اور تیری طرف سے وہ ایک نشانی بھی ہوگی۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو ہمیں رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا دیکھو بھئی میں نازل تو کر دیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا اگر میں نے دسترخوان نازل کر دیا، اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود بھی جو شخص ایمان نہیں نہ لائے گا، پھر اس کو عذاب بھی ایسا دوں گا کہ جہانوں میں اس طرح کا عذاب بھی کسی کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اتنی بات پہ قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ قرآن اور حدیث نے آگے نہیں بتایا کہ وہ دسترخوان نازل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ اگر ہوا تھا تو لوگ مانے تھے یا نہیں مانے تھے، اگر نہیں ہوا تھا تو پھر کیوں نہیں ہوا تھا، بس اتنی بات پہ خاموش ہے۔ ظاہری طور پر لگتا ہے ممکن ہے حواریوں نے کہہ دیا ہو کہ یا اللہ لوگوں کو عذاب سے بچنا چاہیے، لہٰذا اس دسترخوان کو نازل نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ چیلنج تو تھا ہی نہیں نا، ایک دعا تھی، ممکن ہے انہوں نے واپس لے لیا ہو، یہ ممکن ہے اللہ نے نازل کر دیا ہو۔ بہرحال یہ واقعہ تو ہوا نا، اور اس کو اللہ نے قرآن میں بیان بھی کر دیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم سے کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا وہ وقت ہوگا، کیا وہ حالت ہوگی۔ اللہ اپنے نبی سے کہے گا اے عیسیٰ تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بنا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں تو حق بات کہہ کے آیا ہوں، جو میں کہہ کے آیا ہوں یا اللہ تجھے پتہ ہے، اور جو میرے دل میں تو اسے بھی جانتا ہے۔ ہاں اللہ جو تیرے نفس میں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جو مجھے تو نے حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ سارے لوگوں کو میں نے یہ کہا تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اے اللہ جب تک تو میں ان میں رہا تو یا اللہ میں ان پر، یا اللہ تو ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، کنت علیہم شہیدا، تب تک میں ان پر گواہی دے سکتا ہوں۔ جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا کہ تو ہی ان کا نگران تھا۔ ان تعذبہم فانہم عباد، اگر تو ان کو عذاب دے گا اللہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو غلبے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات تہجد کی نماز میں صرف یہی آیت پڑھی، بار بار پڑھی، بار بار پڑھی، رو رو کے پڑھی۔ اے اللہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو معاف کرنے پر غالب ہے اور کمال حکمت والا۔ ساری رات اس آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے پاس پوچھو کیا پریشانی، کیوں روتے ہو، حالانکہ اللہ جاننے والا تھا۔ جبرائیل آئے، آ کے پوچھا، کہا امتی امتی، اے جبرائیل مجھے اپنی امت کا غم ہے، میری امت کا کیا بنے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کے اللہ کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد انا سنرضیکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ولا نسوءک، ہم آپ سے برا نہیں کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں کتنے غمخوار ہیں۔ اور ہمارا تعلق دیکھ لیں، آج جمعہ تھا، جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو، ہم خود دیکھیں، جواب نہیں دینا کسی نے، خود دیکھیں ہم نے آج کے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کتنا پڑھا ہے۔ ہم خود اپنا جائزہ لیں۔ جو نبی ساری رات ہماری خاطر رو رو کے یہ آیت پڑھتا رہا ہے، اس نبی کے لیے ہم نے اور تو کیا کرنا ہے، یا اس کے دین کے لیے تو کیا کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے صرف درود جو زبان سے پڑھنا، اس پر خرچہ بھی کوئی نہیں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، ہم خود اپنا جائزہ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمایا یہ دن ایسا ہے سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور ان کے لیے باغات ان کے ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان پر راضی ہے اور وہ اپنے رب پر راضی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ان پر راضی ہے اور وہ اپنے رب پر راضی ہے۔ سب سے بڑی انعام کی بات ہے، اللہ بھی راضی ہو چکا۔ وہ بندہ تھوڑی ہے، بندہ آج راضی ہے تو کل کو پھر ناراض ہے نا، آج خوش ہے تو کل کو پھر نہ خوش ہے، آج دوستوں کی دوستی ہے تو بڑا تعلق ہے، کل کو لڑائی ہے تو خوبیاں بھی برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر ناراضگی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں بھی اپنی اسی لیول کی رضامندی عطا فرمائے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ الانعام ہے۔ انعام کا معنی ہوتا ہے چوپائے، انعام کا معنی چوپائے، اور ایک انعام ہوتا ہے، اس کا معنی نعمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نا ان چوپایوں کا ذکر ہے جو مشرکین چوپاؤں کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے یا وقف کرتے تھے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ اللہ کی توحید کی سورت ہے۔ اللہ نے اس میں اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اور اللہ نے اس میں لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کی ہے، اس لیے یہ سورت توحید کی صورت ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس نے روشنی اور اندھیرے کو بنایا۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، ہم سوچ سکتے ہیں؟ ذرا یہاں رک کے سوچیں ہیں ذرا، اگر اللہ نے روشنی نہ بنائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایسے گھر میں اگر آپ رہیں نا جہاں روشنی نہیں آتی، صرف لائٹوں کی روشنی ہے، تو بندہ اکتا جاتا ہے۔ سورج کی روشنی دیکھتا ہے نا تو طبیعت فرحت محسوس کرتی ہے۔ اگر صرف اللہ ایک روشنی نہ بناتا، اندھیرا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لائٹ چلی جائے نا، ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوں تو ہماری آنکھیں کھلتی ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا، یعنی کوشش کر کے بھی آنکھیں کھلے نا، جب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تو آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ کیا کیفیت ہوتی ہے اگر اللہ ظلمات ہی رکھتا ہے؟ کتنی بڑی اس کی نعمت ہے کہ اس نے روشنی بنائی، ایک رات، وہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ جتنا مرضی دن میں سو لیں، جو آدمی رات کو نہیں نہ سوتا وہ دن میں سو ہی نہیں سکتا، اور اس کی طبیعت صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے بنایا نظام، رات کو آرام کے لیے، دن کو کام کے لیے۔ فرمایا یہ نعمتیں اللہ نے بنائی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر کا ڈھونڈتے ہیں، ان کی عقلیں کہاں گئی؟ اللہ تو وہ ہے خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ہائے ہائے، پاؤں کے نیچے آتی ہے مٹی، گندی مٹی، چکنی مٹی، کھنکھناتی مٹی، بیکار مٹی، اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا۔ آج انسان کا ناز نخرہ ہی کم نہیں ہوتا، اس کا غرور اور فخر ہی نہیں کم ہوتا، یہ اپنے آپ کی، اس کی میں ہی نہیں مرتی، اس کی گردن کا سریہ ہی نہیں نکلتا کہ میں پتہ نہیں کیا شے ہوں، کیا شے ہے انسان، مٹی سے بنایا، مٹی میں چلے گئے۔ یہ اوقات ہے انسان، انسان کو پتہ ہو نا میری اوقات کیا ہے، بڑے مسئلے حل ہو جائے۔ یہ اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، کدی لٹھے شٹھے دا سوٹ پایا ہوئے نا تو کوئی بچہ ماڑی جی جتی لا جائے تو انہیں چک کے پرا سٹ دو، تو میرے کپڑے گندے کرتے، اسی مٹی میں خود چلے جانا۔ پھر لوگوں نے یہ بھی نہیں کہنا چلو کہیں ڈا کر رکھ لو کوئی گل نہیں، اور دنیا تے رہنا، انہوں نے کہنا چھیتی چھڑ گیا ہو۔ یہ تو ہماری حالت ہے، یہ ہماری اوقات ہے، ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ فاجل مسمن عندہ، فرمایا اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ ثم انتم تمترون، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ یعلم سرکم، تمہارے پوشیدہ معاملات کو بھی جانتا ہے، وجہرکم، ظاہری معاملات کو بھی، یعلم ما تکسبون، جو تم کر رہے ہو نا اس سب کو اللہ جانتا۔ انسان تو کل کر کے اگلے دن بھول جاتا ہے نا، ویسے بھولنا میں تو کہتا ہوتا ہوں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بچپن سے جو کچھ کیا، ہر چیز اگر ہر وقت ذہن میں ہو تو انسان پاگل ہو جائے۔ انسان کے لیے اس کو نعمت بنا دیا، نئی میموری سیو ہو رہی ہے، پچھلا کھاتا ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن اللہ اس کے لیے ہر چیز ظاہر ہے۔ بندہ قیامت کے دن مکر جائے گا، نہیں اللہ تو میں کیتا ہی نہیں جڑا تو میرے سامنے لیندا، پھر کیا ہوگا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ہاتھ گواہی دیں گے، زبان بول کے گواہی دے گی، چمڑا، جلد، یہ ہمارا وجود، یہ بوٹیاں بول بول کے بتائیں گی جو دنیا میں کام کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نشانی آتی تھی نا، یہ اس کا انکار کرنے والے، منہ پھیرنے والے ہوتے تھے۔ انہوں نے حق بات کا انکار کر دیا جب وہ ان کے پاس آ گیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ہاں کر لیں مذاق جتنا کرتے ہیں، ان کے پاس ساری خبریں آ جائیں گی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی آیت میں فرمایا ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ تنگڑتے ہیں مشرکین مکہ کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے جاہو جلال والے، ہماری سرداری بڑی ہے، ہم چودھری ہیں عرب کے۔ فرمایا ارسلنا السماء علیہم مدرارا، کتنی بستیاں ایسی ہم ان پر بارشیں نازل کی، اور کتنی ایسی ہیں فاہلکناہم بذنوبہم، ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ہم نے ان کو نیست و نابود کر کے ان کے نام و نشان مٹا کے
اور بستیوں کو وہاں پر آباد کر دیا۔ قالوا لولا انزل علیہ ملک، کہتے ہیں اس پر فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اگر فرشتہ آ جاتا پھر ان کا فیصلہ پورا ہو جاتا، پھر ان کو مہلت نہ ملتی۔ جب فرشتہ ہی آ گیا تو آزمائش تو ختم ہو گئی نا۔ دین تو آزمائش کا نام ہے نا، امتحان ہے نا، تو امتحان کے لیے تو آزمائش ہے، تو آزمائش تب ہے جب فرشتہ نہیں آیا۔ اگر فرشتہ آ گیا تو آزمائش ختم ہوگی، پھر ان کی مہلت بھی ختم ہوگی۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو میں زمین میں چلو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہے۔ یہ مقصد ہے۔ آج کل لوگ سیر کرنے جاتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ساہیوال کے پاس ہڑپا ہے، اچھا لوگ کہتے ہیں وہاں دیکھنے جانا ہے، سیر کرنے جانا ہے۔ کہاں سیر کرنے جانا جی؟ ہڑپا۔ وہاں کہتے ہیں کوئی بستی تھی، کوئی قوم تھی جس پر اللہ کا عذاب آیا، اس کے آثار قدیمہ موجود ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ثم انظروا، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، عبرت لینے کے لیے جاؤ۔ اور جہاں عبرت لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں جا کے سیلفیاں نہیں لیتے ہیں، وہاں جا کے ون سونے بیٹھ کے طریقوں سے تصویریں نہیں بناتے۔ جہاں عبرت لینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ پر عذاب آیا ہو وہاں سے تیزی سے گزر جاؤ۔ جہاں عذاب آیا وہاں تیزی سے گزر جانا ہے۔ عبرت لینے کے لیے جانے کا طریقہ تو یہ ہے، اور ہمارے ہاں وہاں جا کے سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں جی، گیلریز بن رہی ہوتی ہیں جی، میموریز سیو ہو رہی ہوتی ہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، فرمایا یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، اصل بات تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں ضرور جمع کرے گا اس قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ ایمان نہیں لانے والے، ان کا انجام دیکھنے والا ہوگا۔ قل غیر اللہ یتخذ ولیا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو دوست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، وہ یطعم، وہ کھلاتا ہے، والا یطعم، اور اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ اگر اللہ صرف ہم سے یہ نعمت چھین لینا کہ ہم کھا نہ سکیں، کھانے والی ساری چیزیں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں ہی رکھے، اللہ ہمارے لیے فراوانیاں ہی رکھے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اللہ کھلاتا ہے۔ میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہاتھ میں ½ لیٹر کی بوتل پانی کی پکڑی، کہتا قاری صاحب 24 گھنٹے میں اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا، ڈاکٹرز نے روک دیا ہے۔ یہ کیفیات ہیں لوگوں کی، ہمیں اللہ کا بڑا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اپنے اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ اللہ کھلاتا ہے۔ صرف یہ ایک اس کا کھلانا اتنی بڑی نعمت، وہ جو دانا پتہ نہیں 400 کلومیٹر دور کس پنڈ میں وہ گندم کس بندے نے لگائی تھی، وہاں سے وہ دانا چل کے کہاں لاہور میں آتا ہے، کس چکی میں وہ پستا ہے، اس کے ذرے بنتے ہیں، اور کہاں کہاں کتنے توڑوں میں وہ جاتے ہیں، اور کہاں کہاں سے ہمارا رزق اکٹھا ہو کے ہمارے گھر میں پہنچ کے ہمارے گھر کے چولہے پہ پک کے ہمارے سامنے ہمارے دسترخوان پہ آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں ہمت اور طاقت دی ہے کہ ہم اس کو توڑ کے اپنے منہ کا نوالا بنانے پر کھا دے رہے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ اللہ بریک لگا دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ اللہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، مجھے تو حکم یہ ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ آیت سمجھنے والی ہے، مجھے اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ سب سے پہلا کیا مطلب؟ ہم نے تو آج کل دیکھا نا یار، ساری دنیا گناہ کرن رہی، اسی کو انوکھا کرن رہے۔ قاری صاحب تو سانو ہی روکن رہے جے ساری دنیا ہی کچھ کرن رہی ہیں، جے ساری دنیا کرن رہی ہے تو سانو کی ہو چلا؟ نہیں، امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ مجھے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے خود اپنے آپ کا حساب ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، قیامت کے دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا اس پر اللہ نے رحمت کی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بڑی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور کر سکتا نہیں۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچائے تو اللہ اس پر قادر ہے، وہو القاہر فوق عبادہ، اپنے بندوں پر بڑا غالب ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ جب قسمت میں ایمان نہیں ہے، دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ بھی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ یوم نحشرہم جمیعا، جب ان کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان مشرکوں کو کہیں گے این شرکاؤکم، ہاں ڈھونڈو بھائی جن کی تم عبادت کرتے تھے، کنتم تزعمون، تم سمجھتے تھے نا یہ بڑے کرنی درنی برنی والے ہیں، یہ بڑے فائدے دینے والے ہیں، یہ بڑے ہمارے نفع نقصان کا اختیار رکھنے والے ہیں۔
فرمایا دیکھو یہ کدھر ہیں. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. پھر قسمیں کھا کھا کے کہیں گے ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں. آج ان کی حالت کیا ہے؟ منہم من یستمع الیک، کچھ تو آپ کی باتیں سنتے ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے لگا دیے ہیں کہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں اللہ نے بوجھ ڈال دیا ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے. حتیٰ اذا جاؤکا، جب آپ کے پاس آتے یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ان هذا الا اساطیر الاولین، محمد پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں سٹوریاں ہمیں سناتے ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں آ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں. ہم ینہون عنہ، یہ دین سے روکتے ہیں، وینأون عنہ، خود بھی دین سے پیچھے ہٹتے ہیں. ان یہلکون الا انفسہم، تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. وما یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کاش کہ تو ان کو دیکھے کہ جب ان کو آگ کے اوپر کھڑا کیا جائے گا کہیں گے یا لیتنا، ہے افسوس، نردو، ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں، نکون من المؤمنین، ہم تو ایمان والے بن جائیں. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فرمایا اب ان کے لیے سارا واضح ہو گیا نا. ولو ردو، اور یہ بھی یاد رکھو ان پر ترس نہیں آئے گا اللہ کو، کیونکہ اللہ کو پتہ اگر ان کو دنیا میں لٹا بھی دیا جائے نا، لعادوا لما نہوا عنہ، انہوں نے پھر وہی کرتوت کرنے جو دنیا میں کرتے تھے. انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. اور یہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ کوئی اٹھایا کوئی نہیں جانا. آ جان مٹھا، اگلا کنے ڈٹھا. دنیا میں موج کرو، مستی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اگے جو اگلا جان آئے گا پھر ویکھی جائے گی. یہ باتیں کرتے تھے. فرمایا جن لوگوں نے جھٹلا دیا نا اللہ کی ملاقات کو، انہوں نے بڑے خسارے کا سودا کیا. جب قیامت ان کے پاس اچانک آئے گی پھر کہیں گے ہم پر بڑا افسوس ہے کہ ہم نے بڑی زیادتیاں کی. اچانک آئے گی قیامت، کتنی اچانک آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دکان پہ اپنا کپڑا بچھا کے نا، کپڑا کھول کے لوگوں کو دکھا رہا ہوگا کہ یہ کپڑا لے لو، یہ کپڑا لے لو. جیسے ہمارے یہاں تھان کھول کھول کے دکھاتے ہیں نا، اس تھان کو، اس کپڑے کو سمیٹ کے اس کی جگہ پہ رکھنے سے پہلے قیامت آ جائے گی. ایک آدمی نے اپنی اونٹنی کا یا اپنے جانور کا دودھ دھویا ہوگا اور اس کو دودھ کو استعمال کرنے سے پہلے قیامت آ جائے گی. اور فرمایا قرآن نے کیا کہا؟ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر هو اقرب. فرمایا قیامت کا معاملہ یہ آنکھ جھپکنے کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس قدر اچانک قیامت آئے گی. وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم، اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں پر اٹھائے ہیں. الا ساء ما يزرون، بڑا برا ہے وہ بوجھ جو انہوں نے اٹھایا. وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو، کہتے تھے دنیا تو کھیل تماشا ہے. اللہ وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو، یہ سمجھو یعنی یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، یہ سمجھ لو، یہ سچ ہے، اس کو سمجھ لو. دنیا کھیل تماشا ہے، اصل کیا ہے؟ للدار الاخرۃ خیر، آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہے آپ کو دکھ دیتی ہے، غم ڈالتی ہے وہ بات جب یہ لوگ آتے ہیں اور آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے. ابو جہل آیا نا تو نبی علیہ السلام کو آ کے کہنے لگا یار گل ہے، اسی تانوں شروع تو ویکھیا تسی نہیں جے جھوٹے، اسی تانوں منتے ہیں، تسی تہاڈیاں ساریاں گلاں تے سانوں یقین ہے، مگر آ جڑی تسی گل اللہ دی کردے جے نا، دین دی کردے جے، اینوں چھڈ دو نا، تسی ساڈے بڑے پیارے تے ساڈے بڑے محبوب بن جاؤ. فرمایا ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو آگے کہتے ہیں آپ کو نہیں جھٹلایا. جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا پیچھے رہا ہی کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، زمین میں جو بھی چھپایا ہے، جو بھی پرندہ اپنے پروں سے اڑتا ہے نا، یہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سم و بکم، یہ بہرے اور گنگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں. من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہوں. من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم پر لے آتا ہے. فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لے آئے یا تمہارے اوپر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، اور پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. ہیں اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو پھر اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارو گے؟ پھر تو اللہ کو ہی پکارو گے نا، تو اب اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہائے ہائے، آج کے مشرک اس سے بھی آگے نکل گئے. باب الحق بیڑا تک، کشتی ڈوب رہی ہے، فلاں پیر صاحب نے 12 سال بعد ڈوبی ہوئی برات نکال دی.
اللہ اکبر کبیرہ. وہ اللہ اس کا صبر ہے نا، اللہ کا صبر ہے کہ دنیا کا نظام قائم ہے، ورنہ شرک کی ایسی ایسی قسمیں دنیا میں آ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معاف کر دے. لوگ ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی آزمائش میں پھر بھی انہی کو پکارتے ہیں. اللہ یاری والے دا نام تیری ڈوبی ہوئی تر جائے گی. 11ویں والے پیر صاحب کا نام لو، تمہاری ڈوبی ہوئی کشتی جو ہے نا وہ پار ہو جائے گی. وہ ابو جہل کا بیٹا اکرما، وہ جب جا رہا تھا نا کشتی میں، جب ہچکولے آئے، جب موجیں آئیں تو لوگوں نے کہا اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں یہاں بچائے گا. تو اکرما نے کہا کمڑے ہو، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی بات کرتا ہے نا کہ اللہ کو پکارو. یہاں تم پھنستے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو، وہاں جا کے غیروں کو پکارتے ہو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری لڑائی کس چیز کی ہے؟ پتہ ہے اکرما کتنا بڑا مجرم تھا. فتح مکہ کے موقع پہ جن کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان کو مار دو، ان میں اکرما شامل تھا. اللہ نے ہدایت کا راستہ کھول دیا، دل میں ایمان اور توحید کی شمع کو روشن کیا، واپس آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے. بل یاہ تدعون، اللہ کو ہی تم پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اللہ ہی اس ازمائش کو تم سے دور کر سکتا ہے اگر وہ چاہے. وتنسون ما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو تم اس کو بھول جاتے ہو. تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان میں جو عقیدہ ہے، توحید ہے، یہ سب سے بڑا انسان کا سرمایہ ہے. حضرت معاذ بن جبل کے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تجھے برے طریقے سے ٹکڑے کر کے کاٹ دیا جائے نا پھر بھی اللہ سے شرک نہ کرنا. اگر تجھے برے طریقے سے قتل کر دیا جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی، توحید پر موت.